الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج ہم فعل مضارع کا بیان پڑھیں گے، یعنی زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں تھی: ماضی، مضارع، امر۔ ماضی ہم نے الحمدللہ پڑھ لی ہے، اور اب فعل مضارع کا بیان ہم پڑھیں گے۔ فعل مضارع کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی ہم کریں گے۔ فعل مضارع کے لغوی معنی ہے مشابہ ہونے والا، کیونکہ یہ اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو مضارع کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف: وہ فعل جس میں موجودہ یا آئندہ یعنی زمانہ حال یا مستقبل پایا جائے، جیسے یعلم، وہ جانتا ہے یا جانے گا۔ بنانے کا طریقہ کار: فعل مضارع فعل ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب کے شروع میں حروف عطین یعنی الف تا یا نون، یہ جو علامت مضارع ہیں، علامات مضارع الف تا یا نون، یہ چاروں لگانے سے بنتا ہے۔ وہ اس طرح کہ یا چار صیغوں سے پہلے لگائی جاتی ہے، یا چار صیغوں سے پہلے، جیسے تین مذکر غائب کے یعنی صیغہ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، اور ایک جمع مؤنث غائب کا صیغہ۔ ان کی گردانے اور تفصیلی اور علامات آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہیں چار صیغے جن میں یا لگائی جاتی ہے، اور تا جو ہے 8 صیغوں سے پہلے لگائی جاتی ہے: دو مؤنث غائب کے، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، اور تین مذکر مخاطب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، اور تین مؤنث مخاطب کے، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر۔ ان کے اندر، ان 8 صیغوں کے اندر تا لگائی جاتی ہے۔ ان کی بھی وضاحت اور گردان آگے انشاءاللہ العظیم ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایک صیغہ الف جو ہے ایک صیغہ سے پہلے لگایا جاتا ہے، واحد مذکر و مؤنث متکلم، جو افعلو یہ ہے۔ نون ایک صیغے سے پہلے لگائی جاتی ہے، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم یعنی جمع متکلم، یہ سے نفعلو یہ ہے۔ یہ علامت مضارع لگانے کا طریقہ۔ اب طریقہ کار کیا ہے کہ جس کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی سے حرفی سے واحد مذکر غائب کا پہلا حرف ساکن کر کے اس کے شروع میں علامت مضارع لگانے، دوسرے حرف کو ضمہ، فتح یا کسرہ دینے، اور آخری حرف کو ضمہ دینے سے فعل مضارع بن جاتا ہے، جیسے ینصر، یعلم، یضرب۔ یعنی ماضی سے حرفی ہو تو اس سے فعل مضارع کیسے بنے گا؟ اس سے فعل مضارع اس طرح بنے گا کہ واحد مذکر غائب کا پہلا حرف ساکن کیا جائے گا۔ فعل ماضی کا صیغہ نصر ہے، مثلا نصر ہے، تو اس نون کو کر دیا جائے گا ساکن کر کے اس کے شروع میں لگا دی جائے گی فعل علامت مضارع۔ پھر جو دوسرا حرف ہوگا مادہ کا یعنی ماضی کا جو دوسرا حرف صاد ہے اب یہاں، تو اس کو بھی ضمہ، فتح یا کسرہ یعنی جو بھی ہو، یہاں نصرہ کے اندر صاد ہے، یعلم کے اندر لام ہے، یضرب کے اندر را ہے، تو صاد کو ہم نے ینصر کے اندر، نصرہ کے اندر صاد کو ضمہ دے دیا، اور یا عالمہ کے اندر جو لام ہے اس کو ہم نے فتح دے دی، ضرب کے اندر یہ جو را ہے اس کو ہم نے کسرہ دے دی، تو ینصر، یعلم، یضرب، آخری حرف کو ہم ضمہ دیں گے تو یہ فعل مضارع بن جائے گا، جیسے نصر سے ینصر، عالمہ سے یعلم، یضرب سے ضرب سے یضرب۔ یہ ہے فعل مضارع سے حرفی، ماضی سے حرفی سے بنانے کا طریقہ۔ جب ماضی سے حرفی نہ ہو یعنی ماضی کے 3 حروف نہ ہوں یعنی رباعی وغیرہ ہوں، تو اس کے بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اس کے شروع میں حمزہ زائد ہو تو وہ حذف ہو جاتا ہے، جیسے اکرم سے یکرم، یہ یکرم کے اندر یہ جو اکرم والا حمزہ ہے یہ حذف ہو گیا ہے۔ اکتسب سے یکتسب، یہ جو اکتسب کے اندر حمزہ تھا یہ فعل مضارع کے اندر حذف ہو گیا، یکتسب۔ اگر شروع میں تا زائدہ ہو تو بغیر کسی تبدیلی کے باقی رہتی ہے، جیسے تصرف سے یتصرف، یعنی
تصرف یہ ایک فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے تصرف۔ اب یہ جو تا ہے یہ فعل مضارع کے اندر باقی رہے گی، جیسے یتصرف، تضارب سے یتضارب، بغیر کسی تبدیلی کے یہ باقی رہتی۔ آگے ہے اگر شروع میں تا زائدہ ہو تو آخر کا ما قبل مفتوح ہوگا، جیسے تصرف سے یتصرف۔ اب تصرف یہ تا زائدہ فعل ماضی کے اندر ہے، تو اب یتصرف کے اندر یہ جو آخر کا ما قبل ہے یہ مفتوح ہے را، اگر نہ ہو تو مکسور ہوگا، یعنی تا نہیں ہوگی۔ اگر فعل ماضی کے شروع میں تا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، یہ آخر کا ما قبل مکسور ہوگا، جو صرف سے یصرف۔ اب یہاں تا نہیں تھی، صرف کے اندر تا نہیں ہے، تو لہذا یصرف را کیا ہوگی، یہ را مکسور ہوگی۔ استخرج سے یستخرج۔ آگے فائدہ ہے، اگر وہ فعل 4 حرفی ہو تو علامت مضارع مضموم ہوگی، جیسے یکرم، یضارب، یصرف، یدحرج۔ یکرم یہ اکرم یہ ماضی جو ہے 4 حرفی ہے، یضارب ضارب یہ فعل ماضی 4 حرفی ہے، یصرف یدحرج یہ سارے 4 حرفی ہیں۔ ان 4 حرفی کی جو علامت مضارع ہے وہ مضموم ہوگی، یکرم، یضارب، یصرف، یدحرج، ورنہ علامت مضارع مفتوح ہوگی، یعنی 4 حرفی نہیں ہے۔ 4 حرفی نہ ہو تو پھر علامت مضارع کیا ہوگی، مفتوح ہوگی، جیسے یضرب۔ اب ضرب یہ 6 حرفی ہے، تو لہذا یضرب کے اندر علامت مضارع یہ مفتوح ہے۔ یتصرف یہ اس کی ماضی جو ہے 5 حرفی ہے، تا صاد تصرف کے اندر اور 2 رائے، ایک را یعنی جہاں یہ جو را مشدد ہے یہاں 2 رائیں ہم نے ان کو نکالنی ہے، تصرف، تو یہاں یتصرف یہ یا علامت مضارع کیا ہے، مفتوح ہے۔ یستخرج یہاں بھی علامت مضارع، یہ استخرج یہ 6 حرفی ہے، لہذا اس کی علامت مضارع بھی کیا ہوگی، مفتوح ہوگی۔ آگے مضارع کا اعراب، مضارع کے 5 صیغوں کے آخر میں پیش ہوتی ہے۔ صیغہ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، تثنیہ و جمع متکلم، جیسے ینصر، تنصر، تنصر، انصر، ننصر، یہاں آخر میں پیش آ رہی ہے۔ اور 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، 7 صیغے ہیں وہاں نون اعرابی آتا ہے، 4 تثنیہ کے جن میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے، اور 3 مذکر غائب و مخاطب اور واحد مؤنث مخاطب میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے، جیسے ینصرانی، تنصرانی، 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 یہ تثنیہ کے ہیں 4، ان میں نون اعرابی مکسور ہے، اور ینصرون، تنصرون اور تنصرین یہ جو 3 ہیں صیغے، ینصرون جمع مذکر غائب، جمع مذکر مخاطب اور واحد مؤنث مخاطب، یہ چاروں صیغوں کے آخر میں نون جو اعرابی مفتوح ہے۔ 2 صیغوں جمع مؤنث غائب و مخاطب کے آخر میں نون ضمیر مفتوح ہوتی ہے، جس طرح کہ وہ فعل ماضی کے آخر میں ہوتا ہے، جس طرح ینصرنا، تنصرنا، یہ جو نون ہے یہ نون ضمیر ہوتی ہے، یہ ہمیشہ قائم رہتی ہے اور یہ حذف نہیں ہوتا، مگر تبدیلیوں کی وجہ سے جو نون اعرابی ہے یہ حذف ہو جاتا ہے۔ آگے آخر میں فعل مضارع کی گردان ہیں اور صیغوں کی علامات اور شناختیں ہیں۔ یہ جو پیچھے ہم نے صیغے بنا کر آئے ہیں، اب یہاں اس گردان کے اندر غور کی جائے اور پچھلے جو قواعد ہیں وہ ان پر غور کیا جائے تو انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلا صیغہ ہے یفعل، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں یا
حرف مضارع اور علامت غائب ہے۔ یفعلانی کرتے ہیں یا کریں گے دو مرد، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس میں یہ جو یا حرف مضارع اور علامت غائب ہے، وعلامت جمع مذکر غائب ضمیر فاعل ہے، اور اس طرح نون اعرابی بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یفعلون کے اندر یا اور اسی طرح واو اور نون اعرابی، یہ تینوں علامات ہیں۔ تفعلو کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت، یہ واحد مونث غائب کا صیغہ ہے، اس میں تا علامت مضارع غائب کی علامت ہے۔ تفعلانی کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں، تثنیہ مونث غائب، اس میں تا علامت مضارع ہے، الف ضمیر ہے، نون اعرابی ہے، یہ تینوں علامات ہیں اس کے اندر۔ یفعلن کرتی ہیں کریں گے وہ سب عورتیں، جمع مونث غائب کا صیغہ ہے، یا علامت مضارع اور اسی طرح نون جو ہے یہ ضمیر فاعل ہے۔ اور تفعلو کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس میں تا علامت مضارع حاضر کی علامت خطاب ہے۔ تفعلانی کرتے ہیں یا کریں گے تم دو مرد، کرو گے کرتے ہو یا کرو گے تم دو مرد، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس میں تا اور الف اور نون اعرابی، یہ تینوں علامات ہیں۔ تفعلون تا واو اور نون تین علامات ہیں۔ تفعلین تا یا اور نون ضمیر۔ تفعلانی یہ جو تثنیہ مونث حاضر کا صیغہ ہے، اس میں تا الف اور نون ہے۔ تفعلنا اس میں تا اور یہ جو نون ضمیر فاعل ہے۔ افعلو میں الف اور نفعلو میں نون۔ اس طرح یہ تمام صیغے موجود ہیں، ان کی شناختیں اور علامات پیچھے جو بھی ہم قواعد فعل مضارع کے بنانے کے پڑھ کر آئے ہیں، تو یہ سارے انشاءاللہ اس میں وضاحت